حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پیغام بھجوایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ ایک دروازے پر پیغام پہنچا تو گھر سے آواز آئی، یا رسول اللہ، پانی کے علاوہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں۔ دوسری، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، حتیٰ کہ تمام امہات المومنین کے گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں جلوہ فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کون ہے کہ میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ کون ہے جو میرے مہمان کی یعنی ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو انصار صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ اس صحابی کو، آنے والے سائل کو بھیج دیا اور کہا کہ آپ ان کی مہمان نوازی کیجیے۔ اور وہ سائل خود حضرت ابو ہریرہ ہیں جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ جو سوال کرنے والے وہ خود حضرت ابو ہریرہ ہیں جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طلحہ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ نے گھر میں جا کر ام طلحہ سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے، آج ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے اور حضور نے بھیجا ہے۔ مہمان اگر ہمارے گھر میں ہماری طرف ڈائریکٹ آ جائے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں یار خاندانی لوگ ہیں، مہمان کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے، اور جو حضور کا بھیجا ہوا مہمان ہو اس کی تو پھر بات ہی الگ ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جب اپنی زوجہ سے یہ بات کی تو ام طلحہ فرمانے لگیں، بھئی بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی اس وقت موجود نہیں ہے، ایک روٹی ہے یا کچھ اور چیز انہوں نے کہی، یہ تھوڑا سا سامان ہے، بچوں نے بھی ابھی کھانا کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، تو اس کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے، بچوں کو سلا دیجئے اور وہ جو روٹی ہے اسے آپ لے آئیے گا، جب مہمان کھانا شروع کرنے لگے تو آپ دیا سیدھا کرنے کی، درست کرنے کی غرض سے جائیے گا اور دیے کو بجھا دیجیے گا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو بلایا، کھانا کھانے لگے، اب روٹی ایک تھی، بچے بھوکے سلا دیے، روٹی ایک تھی، حضرت ابو طلحہ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور حضرت ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ مہمان کھانا کھا رہا ہے، چراغ کو بجھا دیا گیا اور منہ کو ہلایا گیا کہ یوں محسوس ہو کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ مہمان کے ساتھ یعنی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو طلحہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، اے ابو طلحہ، رات کو جب تو نے یہ عمل کیا تو تیرا رب بھی تجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فرمایا ابو طلحہ، جب تو نے یہ عمل کیا کہ ایک روٹی بچے بھی بھوکے، خود بھی نہیں کھائی، بیوی کو بھی نہیں کھلائی، مگر تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تیرا یہ عمل دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اور اپنے جانوں پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہوں۔ فرمایا ان کے لیے انعام کیا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا پس وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر
دوسرے کو ترجیح دینا۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس ایک بکرے کی سری آئی ہدیہ کے طور پر، آپ نے وہ قبول فرمائی، مگر دیکھا کہ ایک اور صحابی ہیں وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں، آپ نے وہ بکرے کی سری جو ہدیہ کے طور پر آئی تھی آپ نے انہیں تحفے میں پیش کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے آگے ان کو ہدیہ کر دی، حتیٰ کہ چلتے چلتے یہ پھر 7ویں جگہ پر اسی صحابی کے پاس آ گئی جہاں سے یہ بکرے کی سری چلی تھی۔ تو اپنی ضرورت پر دوسرے صحابہ کرام کو ترجیح دینا، دوسروں کو ترجیح دینا، یہ اثار اور قربانی کہلاتا ہے، اور جس کی مثال اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتی، اور سیرت صحابہ میں اس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ کرام کثیر تعداد میں زخمی ہوئے، کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی شدید ہے، بھوک سے پیاس سے صحابہ کرام کی حالت ناساز ہے۔ ایک پانی کا مشکیزہ لایا گیا صحابہ کرام کو پانی پلانے کے لیے، جب پہلے کے پاس پانی کا پیالہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ دوسرے کو پلا دو، تو دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ آتا ہے وہ کہتے ہیں تیسرے کو پلا دو، حتیٰ کہ 7 صحابہ کرام اسی طرح سے اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود ضرورت مند ہے، حالت جنگ میں ہے، خود کو ضرورت ہے، مگر اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ پانی کا پیالہ چلتا 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 جب پہلے صحابی کے پاس واپس آتا ہے تو اس وقت تک وہ آخر والا صحابی وفات پا چکا ہوتا ہے، یعنی وہ آخر والے صحابی رسول شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس قدر صحابہ کرام نے اظہار کا جذبہ اپنی زندگی میں اپنی سیرت میں مقدم رکھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔